کوئی ایسی آیات ہوتی ہیں قرآنی یا کوئی ایسے اللہ کے اسم مبارکہ ہوتے ہیں جن کو پڑھنے سے فوری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ مجھے بہت شدید درد ہے، اتنی شدید درد ہے کہ میں اس درد سے قریب ہے کہ ہلاک ہی ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دم سکھلایا۔ اسلامی ہسٹری میں ایسے معجزات دیکھے ہیں کہ بینائی اگر چلی بھی گئی ہے تو بینائی واپس آ جاتی ہے۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، قرآن پاک سورۃ دہر 29واں پارہ۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اگر کوئی بھی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے اپنی آنکھوں پہ دم کرے تو اس کی اینک بھی اتر سکتی ہے۔ جمعے کے دن صبح سورج طلوع ہونے سے لے کے سورج غروب ہونے تک ایک گھڑی ہے، اس میں اللہ جو بھی دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے انسان کو اپنا گھر مل جائے؟ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا نام رکھا ہے جامع الدعا۔ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود ابراہیم کے ساتھ 3150 مرتبہ پڑھے، اللہ کی قسم یہ فوراً رزلٹ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے راز رکھے ہیں جنہیں انسان آج تک نہیں سمجھ سکا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں وہ ایک کون سی قرآنی آیت ہے جس کو پڑھنے سے انسان کی ہر بیماری کا علاج ہو جاتا ہے؟ کون سا وظیفہ کرنے سے انسان دنوں میں اپنا ذاتی گھر حاصل کر سکتا ہے؟ اور وہ کون سی دعا ہے جس کو پڑھنے سے انسان کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ صحت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن جان ہے تو جہان ہے۔ اگر کسی انسان کی طبیعت خراب ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی آیات ہوتی ہیں قرآنی یا کوئی ایسے اللہ کے اسم مبارکہ ہوتے ہیں جن کو پڑھنے سے فوری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کون سے وہ اسم مبارکہ ہے؟ اگر میں سب سے پہلے پوچھوں کسی کو مائگرین ہو رہا ہے اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ میرا تو ایمان ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری صحت کے لیے جڑی بوٹیوں کے اندر شفا رکھی ہے، ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ عدیہ معصورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی ہیں، قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں جن سے ہم نے دیکھا ہے کہ فوری رزلٹ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ مجھے بہت شدید درد ہے، اتنی شدید درد ہے کہ میں اس درد سے قریب ہے کہ ہلاک ہی ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دم سکھلایا۔ وہ دم اس صحابی کے وساطت سے پوری امت کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اپنا سیدھا ہاتھ، مثلا آپ سر درد ہو رہا ہے، سر کے مائگرین جو ہے ہم اپنی طب کے اندر کہتے ہیں درد شقیقہ، آدھے سر کا تک، ایسے ہی ہے۔ آپ سر پہ ہاتھ رکھیں، یہ سیدھا ہاتھ، سیدھے والا ہاتھ، ایسے سر پہ ہاتھ رکھے جہاں درد ہو رہی ہے اسی سے، اگر پورے سر پہ بھی رکھ دیں تو کوئی رج والی بات نہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس میں محدثین کا کچھ اختلاف بھی ہے، کچھ کہتے ہیں بس اتنا پڑھنا ہے، کچھ کہتے ہیں پورا پڑھنا ہے۔ آپ پورا بھی پڑھ لیں جو میرے حساب سے کوئی حد نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل بھی پڑھی جا سکتی ہے، ویسے حدیث میں صرف اتنا ہی ہے بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دعا سکھلائی کہ درد والی جگہ سیدھا ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ جو میں نے یاد کی ہوئی ہے نا وہ جامع ترمذی کے اندر، یہ بخاری شریف کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر کچھ الفاظ تھوڑے سے زیادہ ہیں۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ آپ یہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ پھر دوبارہ 3 مرتبہ، یعنی جب بھی آپ کبھی بھی دم کریں، کوئی بھی اپنے اوپر یا کسی کو بھی دم کر رہے ہیں تو 3 مرتبہ دم کرنا چاہیے، مسنون ہے۔ ایک سیشن ہو گیا آپ کا یہ، اسی طرح پھر آپ نے دوبارہ اسی ہاتھ کو سر پہ رکھنا ہے اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ یہ مسنون دعا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ من شر ما اجد واحاذر، 3 مرتبہ دم کریں۔ صحابی فرماتا ہے کہ میں نے دم کیا اور فوراً میری درد ختم ہو گئی، اور صحابی کہتا ہے پھر میں مریض تلاش کرتا تھا، جہاں کوئی مریض ملتا اسے میں یہ بتاتا کہ آپ بھی یہ اس طرح دم کرو
اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب سر درد کی جو مائگرین کے درد کے پیشنٹ ہیں وہ ہمارے بہت زیادہ ہیں، جس میں نیند پورا نہ کرنا، معدے کے مسائل ہیں، کچھ تبخیر کے مسائل ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو دم میں نے بتایا ہے کہ آپ اپنی دوائی کے ساتھ اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. میرے پاس ایک بچہ آیا، وہ فٹ بال کا پلیئر تھا، اس کی ٹانگ پہ فٹ بال کھیلتے ہوئے کوئی فٹ بال لگا، وہ ٹانگ اس کی نا شلنگ ہونا شروع ہو گئی، درد بھی ہوتی تھی اور کہیں خون رک گیا، کہیں وین بلاک ہو گئی. ڈاکٹروں نے لمبا اس کا ایک بتایا. میں ایک دفعہ میرے پاس وہ میرے مکتب پہ آیا تو میرا وہ ان کے والد صاحب سے میرا قریبی تعلق ہوئی. میں نے کہا آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن تھا. میں نے کہا آپ یہ دعا یاد کرے پڑھے. کہتے جی مجھے آتی ہے. میں نے کہا آپ نے ہر نماز کے بعد نا 3 دن مرتبہ پڑھ کے دم کر. کوئی 1-2 مہینے بعد میں ملا اس کو مسجد کے اندر. میں نے کہا ہاں بیٹا سناؤ. کہتا جی میری ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، جو کچھ سوکھ رہی تھی نا وہ اپنی جگہ پہ واپس آنا شروع ہوگی. اور صرف کیا ہے کہ وہ جگہ جہاں کوئی اس کو چوٹ لگی تھی، چوٹ لگنے کے بعد بلوکیج ہوگی، اللہ کے فضل سے وہ درد بھی ٹھیک ہوگی، بلوکیج بھی کھل گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تو بہت ہی ایمان افروز چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں جو ہے بالکل ڈیلی روٹین میں شامل کرنی چاہیے. کوئی بیماری ہو چاہے بیماری نہ ہو. آج کل نا جو ہماری خوراک ہے اس میں 2 چیزیں بہت کامن ہیں. ایک تو ڈائبٹیز اور ایک بلڈ پریشر کا بہت مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ڈائبٹیز ایک دفعہ ہو جائے پھر وہ ٹھیک نہیں ہو پاتی، ریورس نہیں ہو پاتی. کوئی ایسی قرآنی آیت ہے جو لا علاج بیماریاں جیسے ڈائبٹیز ہو گئی یا پی کا مسئلہ ہو گیا ان کو ٹھیک کرتے؟ قرآن پاک کے اندر ایک نبی کا علیہ السلام کا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. میں اکثر بیماروں سے یہ کہتا ہوں کہ جس کو وہ دعا آتی ہے اس کے لیے تو بہت اچھی دعا ہے، جس کو نہیں آتی وہ یاد کرے. آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سن رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض دفعہ بیماری آزمائش بن کے امتحان بن کے آتی ہے. بعض دفعہ بیماریاں ہمارے گناہوں کا وبال بھی ہوتی ہیں. انبیاء علیہ السلام پہ جو بیماریاں ہیں وہ آزمائش ہوتی ہے. جیسے صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پر ہوتی ہے، سب سے زیادہ آزمائش. اس کے بعد پھر جتنا کوئی آدمی نیک ہوتا ہے ثم الامثل ثم الامثل، جتنا کوئی نیک ہے اتنی اس کی آزمائش ضرور ہوتی ہے. آزمائش میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اب وہ پورا واقعہ سنانے کے ٹائم نہیں ہے، لمبا واقعہ ہے. تو اس میں وہ بیمار ہوئے اور بیماری ایسی کہ بیمار اپنے تو بیگانے تو چھوڑتے ہیں، اپنے بھی چھوڑ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بڑا مال دے رکھا تھا، بڑی ان کے لیے آسائشیں تھی، سارا کچھ ان سے واپس لیا. بیویاں تھے، بچے تھے، سب چھوڑ کے ماں سوائے ایک بیوی کے. انہوں نے پھر اپنی ایک لمبی آزمائش کے بعد ایک دعا کی. دعا بڑی اچھی دعا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دعا قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے. کس لیے بیان کی؟ تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، ایون کہ کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے یا شوگر کی بیماری، ذیابیطیز ہے، کسی قسم کی بھی بیماری ہے، لا علاج بیماری، آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں. بیمار آدمی بڑا بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے اگر وہ دعا یاد کر لے، چھوٹی سی دعا ہے، ربی انی مسنی الضر، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، قرآن پاک سورۃ الانبیاء کے اندر ہے. اس دعا کو کم از کم بغیر گنتی کے کوئی 90 تعداد میں پڑھے، گنتی نہ کرے. مریض خود پڑھ لے. اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بھی اس کا قریبی اس کو پڑھ کے 313 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم. ویسے میری اپنی ایک سرچ ہے، میں اپنا ایک طریقہ کار ہے دم کرنے کا. میں جب بھی کوئی بھی آیت، کوئی بھی قرآن پاک کی آیت یا عدیہ مسورہ دم کرتا ہوں، سب سے پہلے میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے مکمل، سورہ فاتحہ، اس کے بعد پھر درود ابراہیم 7 مرتبہ. اس کے بعد پھر آپ وظیفہ شروع کریں، جو بھی وظیفہ کر رہے ہیں. وظیفے کے آخر میں پھر آپ درود پاک پڑھیں. اس سے زیادہ دم مؤثر ہو جاتا ہے اور زیادہ جلدی افاقہ ہوتا ہے. اس طرح کر کے آپ دم کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اس بیماری کے اندر جس میں مبتلا ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں قرآن و حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے. ایک ہے دعا،
عین الفا کے ساتھ دعا. دعا میں وظائف سارے وظائف ہیں ہی دعا. اور دوسرا ہے دوا واو الف کے ساتھ دعا. دونوں چیزوں کا اہتمام کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت جلد صحت یاب فرما دے گا. اچھا، جو جدید میڈیکل سائنس ہے اس میں ہم یہ سنتے ہیں جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر آئی سائٹ کمزور بھی ہو گئی ہے تو اس میں آئی سائٹ کو ریورس کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم نے اسلامک ہسٹری میں ایسے معجزات دیکھے ہیں کہ بینائی اگر چلی بھی گئی ہے تو بینائی واپس آ جاتی ہے. کوئی ایسا اللہ کا نام ہے جس کو پڑھنے سے بینائی تیز ہوتی ہو یا بینائی لوٹ کر واپس آتی ہو؟ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کی والدہ نے ایک نیت کی کہ اللہ تو مجھے اگر بیٹا دے گا تو میں دین کا مبلغ، دین کا عالم، دین کا دائی، دین کا مجاہد سپاہی بناؤں گی. بیٹا پیدا ہوا نبینا. اور امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ ایک لمبا عرصہ ان کے لیے دعا کرتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنائی، مادرزاد نبینے تھے، بنائی کی. اور آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کام کیا، صحیح بخاری لکھی، اصح الکتب بعد القرآن، قرآن پاک کے بعد صحیح ترین جو حدیث کی کتاب ہے وہ صحیح بخاری. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. ایسے معجزات سیرت کے اندر، سوانح حیات کے نیک لوگوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ ان کی بنائی واپس آئی ہے. دیکھیں قرآن پاک کی جو قرآن پاک کی دعائیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں ادعیہ معصورہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھتے ہیں تو میرا تو یہ ہے ایک ایمان کہ وہ ایک دعا ہی ہے. وہ آپ ایک دعا ہی کر رہے ہیں. اس دعا کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنی آپ کی نیت اچھی ہوگی، جتنا آپ کا دندے دل ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو فوراً اس کا رزلٹ دے گا. اب سوال یہ ہے کہ بچوں کی بینائی تیزی سے کم ہو رہی ہے، تیزی سے نیچے آ رہی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ میرا نمبر جو ہے نا، یہ 92 میں مجھے اینک لگی تھی. 92 میں اس وقت سے لے کے آج تک وہی نمبر ہے. 1.5 نمبر کی اینک ہے میری، دور کی میری کمزور ہے. اس کے بعد میری نظر کمزور نہیں ہوئی. ایک قرآن پاک کی آیت ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، قرآن پاک سورہ دہر 29واں پارہ. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اگر کوئی بھی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے اپنی آنکھوں پہ دم کرے تو اس کی اینک بھی اتر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی جو ہے نظر جو بہت تیزی سے گر رہی ہے وہ فوراً رک جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہاں پر آپ نے ایک بات کی، دعا اور دوا کی. کچھ لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوگی تو انسان مایوس ہو جاتا ہے. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگے تو فوری قبول ہو جائے، کہ ہر انسان یہی چاہتا ہے. دعا مانگنے کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ دعا فوری قبول ہو جائے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دعا جو ہے حدیث کے اندر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، حدیثوں میں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ایک آدمی پرا گندہ حال ہے، لمبے سفر سے آیا ہے. محدثین نے نیچے لکھا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اشارہ ہے اس بندے کی طرف جو بیت اللہ کی طرف لمبا سفر کر کے گیا، یعنی حاجی ہے یا عمرہ کرنے والا ہے. وہ اب لمبا سفر کر کے پرا گندہ حال ہے، اس کے کپڑوں پہ سفر کے اثرات ہیں، اس کے بالوں پہ سفر کے اثرات ہیں. وہ اپنے ہاتھوں کو دونوں کو ایسے پھیلائے ہوئے کہنا یا ربی یا ربی، اور اونچی اونچی صدائیں لگانا میرے پروردگار میرے پروردگار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام کا. جس کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہو اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. دعا تو دور کی بات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے سارے لباس کے اندر، سارا لباس اللہ کے پاس ہوگا، صرف ایک تھوڑے سے پیسے یوں سمجھ لیں کہ چوانی اس میں حرام کی ہے، جب تک وہ لباس اس کے جسم پہ اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. تو دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے میں سب سے بڑا عمل دخل ہمارے رزق کا بھی ہے. رزق حلال ہو اور آدمی جو ہے وہ اللہ کا نافرمان نہ ہو، رزق حلال ہو، دعا قبول ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ دعا کی قبولیت، ایک آدمی کا رزق بھی حلال ہے، وہ اطاعت گزار بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، شریعت کو ماننے والا ہے، بعض دفعہ اس کی دعا بھی قبول یوں بظاہر یہ لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی، ایسے نہیں ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے.
ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا تو قبول کر لیتا ہے، لیکن وہ چیز ایک ٹائم کے بعد اسے ملتی ہے، اس کے اندر اللہ بہتر سمجھتا ہے حکمت کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز اس کو نہیں دیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دیتے اس کو وہ چیز، کیوں؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ یہ چیز دینے سے، یہ چیز اسے مل گئی تو ہو سکتا ہے یہ گمراہ ہو جائے یا دین سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے وہ قبول کرتا ہے لیکن اس کو چیز ملتی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ ذخیرہ کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے یہ کہے گا کہ تو نے یہ دعا کی تھی، مجھ سے گاڑی مانگی تھی مثال کے طور پر، مکان مانگا تھا، میں نے تمہیں اس کے بدلے یہ دے دیا، اس کے بدلے میں نے تمہارے یہ ایکسیڈنٹ ہونے تھے اس سے وہ تمہیں محفوظ کر لیا، اس کا نعمت بدل دے دیا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ فوری دعا قبول ہو جاتی، اور تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے ذخیرہ کر لیا آخر کے لیے، تو نے بڑی دعائیں کی لیکن میں تمہیں وہ چیز نہ دی، اس کی حکمت بھی اللہ بتائے گا۔ اب وہ اس دعا کے بدلے تیرے لیے یہ بہت بڑا محل ہے، جنت کی صورت میں یہ تیرے لیے گفٹ ہے اس دعا کے بدلے۔ تو معنی یہ ہے کہ دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، چاہے فوری مل جائے یا اس کا نعم البدل مل جائے، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے آخرت کے لیے، اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے حساب و کتاب کے اندر آسانی ہو جاتی ہے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت جیسی نعمت سے نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور درود ابراہیم ہی پڑھو تو یہ گارنٹی ہے کہ دعا قبول ہوگی، کوئی ایسی گارنٹی ہوتی ہے؟ دیکھیے گارنٹی والی بات تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ اس میں اعظم ہے، کچھ دعائیں ایسی سکھلائی ہیں، کچھ الفاظ ایسے حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ ایک پورا پوڈ کاسٹ اس میں اعظم کے اوپر کریں گے، اس میں مختلف دعائیں ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس ناموں کے ساتھ اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، کچھ ایسے اوقات ہیں جیسے بارش ہو رہی ہو تو بارش کے ٹائم دعا کی جائے اللہ قبول کرتا ہے، فرضی نمازوں کے بعد دعا کی جائے اللہ قبول کرتا ہے، جب آپ بیت اللہ کے اندر ہوں تو مقام ابراہیم کے پاس ہوں وہاں دعا قبول ہوتی ہے، مابع مستلزم کے پاس ہوں وہاں دعا قبول ہوتی ہے، اور صفا مروہ کے درمیان جب آپ سعی کرتے ہیں وہاں دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ اسی طرح کچھ مقام ہیں، کچھ جگہ ہیں، کچھ اللہ کے نام ہیں، کچھ دعائیں ایسی خاص ہیں، ان دعاؤں کے ساتھ کچھ طریقے ایسے خاص ہیں، ان طریقوں کو اپنا کے مثلا سجدے کے اندر آپ جا کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرب ما یکون العبد وهو ساجد، اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ اس وقت بہت قریب ہو جاتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ سجدے کے اندر دعائیں کیا کرو۔ اس طرح کچھ چیزیں، کچھ علامات، کچھ خاص دن ہیں، جیسے رمضان مبارک کے اندر لیلۃ القدر ہے، جمعے والا دن ہے، جمعے کے دن صبح سورج طلوع ہونے سے لے کے سورج غروب ہونے تک ایک گھڑی ہے، اس میں اللہ جو بھی دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ ایسے مقام، ایسی جگہیں، ایسے اوقات، ایسی ساعتیں جس کا حدیث کے اندر ذکر ملتا ہے، ان کا اہتمام کیا جائے تو دعا کی قبولیت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فوراً قبول ہو جائے گی اور شرطیہ قبول ہوگی۔ اس طرح کے جملے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ان چیزوں کا آپ ان حدیث کے ساتھ ان چیزوں کو آپ اپناتے ہیں، ان اوقات کو، ان ناموں کو، تو پھر دعا کی قبولیت جو ہے نا وہ آپ کی اور جلدی ہو سکتی ہے۔ اچھا، جو لوگ ڈیلی روٹین میں کہتے ہیں کہ 2 نفل حاجت کے مانگ لو، یہ 2 نفل جو حاجت کے انسان مانگ لیتا ہے، اس سے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈیل ہو جاتی ہے کہ انسان کی کہ اگر میری یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ 2 نفل ادا کروں گا اور اس کے عدلے بدلے میں چیزیں ملتی ہیں؟ دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں شریعت کے اندر منت مانگنا یا نظر مانگ لینا، نظر مان لینا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا۔ اس میں کوئی حرج نہیں، شریعت میں اسے جائز قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اس کا صدقہ ہو جائے گا، اس کو نیوس آدمی کا جو کبھی صدقہ نہیں دیتا اس کے پیسے نکل جائیں گے۔ لیکن اس طرح کی باتیں ماننا شریعت میں اس کا جواز ہے۔ اللہ کے لیے آپ کوئی نظر مانتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو ہوتا ہے۔ مثلا میرے دعا خانے پہ ایک خاتون آئی
تو دم کروانے آتی تھی، جب بھی آتی میں نے اسے کہا پانی پی لو، کہتی میرا روزہ ہے، جب بھی آتی میرا روزہ ہے، میں نے روزہ اتنے روزے رکھنے ہیں آپ نے؟ کہتی میری بچیاں تھیں تو میں نے نیت کی تھی کہ میں 1 سال کے روزے رکھوں گی، اگر اللہ نے بیٹا دیتی ہے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اب میں روزے رکھ رہی ہوں۔ اب دیکھیے کچھ منتیں، کچھ نظریں ایسے لوگ مانگ لیتے ہیں، اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، بعد میں اس کی ادائیگی کرنا بڑا مشکل ہے، اس کا بھی حل شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی قسم اٹھا کے بھی بات کہہ دے، اب وہ دوبارہ وہ کام کرنا چاہتا ہے، اسی طرح جو قسم کا کفارہ ہے وہی نظر کا کفارہ ہے۔ ایک آدمی نے کہا جی میرے ہاں اگر بچہ پیدا ہوگا تو میں اتنے لاکھ خرچ کروں گا، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، محنت تو پوری کرنی ہے، وہ کیا کرے؟ کفارہ دے دے، 3 روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اچھا میں نے اس خاتون سے کہا آپ نے کیا نظر مانی؟ وہ کہتی تھی میں نے نظر مانی ہے کہ سال بھر روزے رکھوں گی۔ میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ کیسی میں نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے اللہ کے لیے، تو میں کیا کروں؟ میں نے اس کا حل بتایا کہ آپ 3 روزے رکھ لیں یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں بٹھا کے، آپ کا قسم کا نظر کا کفارہ ہو گیا۔ آئندہ وہ نظر مانے جو آپ کے ادائیگی آپ کے پاس ہو، آپ کے بس کے اندر ہو، آپ وہ کام کر سکیں، اس سے زیادہ نظر نہ مانے۔ اگر زیادہ مانگ لیا ہے، مان لیا ہے یا اللہ سے وعدہ کر لیا ہے تو اس کا کفارہ دے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہوگا، تھینک یو، بڑی انفارمیٹیو بات آپ نے بتائی کہ اکثر انسان جس بات پر آگے وہ بات کہہ دیتا ہے جو اس کو ان فیوچر نبھانی مشکل ہو جاتی ہے، تو یہ اس بات کے لیے آپ کا تھینک یو۔ اچھا صدقے کا بھی آپ نے ذکر کیا، اکثر لوگ کہتے ہیں یار صدقہ دینا ہے تو ضرورت مند کہاں سے ڈھونڈے، ہمیں کیا پتا یہ ضرورت مند ہے کون سا، یہ تو سارے ڈھونڈ گے باہر۔ جب صدقہ دینا ہو انسان نے تو صدقہ کہاں سے دینا شروع کرنا چاہیے؟ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جانوروں کو، کچھ لوگ کہتے ہیں چونٹیوں کو اگر آپ سوجی کھلا دو وہ بھی صدقہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں رشتہ داروں کو دے دو، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے دینا ہی انسانوں کو ہے، تو کیسے ہوگا؟ دیکھیں حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ، بہترین صدقہ وہ ہے جس کی ابتدا آپ کے رشتہ داروں سے ہو۔ اچھا صدقے کے متعلق لوگوں میں بڑے توہمات، بڑے غلط عقائد ہیں، میں وہ بھی وضاحت کروں گا۔ صدقہ کن کو دینا چاہیے، اور یہ چونٹیوں کو ڈالنا، جانوروں کو ڈالنا، کیا یہ بھی صدقے میں آتا ہے؟ میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں۔ کون سی چیزیں صدقے میں لینی چاہیے یہ بھی میں وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ نے صدقہ دینا ہے تو آپ اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، آپ کا کوئی بھائی، آپ کی بہن، کوئی ایسا رشتہ جو قریبی رشتہ ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، چچا ہے، ماموں ہے، کوئی قریبی رشتہ جو کمزور ہیں، وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ آپ نے جب بھی وہ صدقہ کرنا ہے تو شریعت میں ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں، ان سے ابتدا کریں۔ اچھا صدقہ دینا کیسے؟ ایک آدمی اپنی پھپھو کو صدقہ دے رہا ہے یا اپنی خالہ کو دے رہا ہے یا اپنے کزن کو یا اپنے بہن بھائی کو، تو وہ کیا بتائے گا میں صدقہ دے رہا ہوں؟ نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے اگلے کا عزت نفس مجروح کرنے والی بات ہے نا۔ آپ نے صرف نیت کرنی ہے کہ میں نے یہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے۔ اب اس صدقے کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے لوگ سوشل میڈیا پہ جناب وائرل ہونے کے لیے ڈرامے لگائی ہوئی ہیں، صدقے دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اپنے صدقوں کو ریاکاری اور دکھلاوے کی نظر نہ چڑھاؤ، ضائع مت کرو، ایسے نہ کرو، بلکہ حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے خرچ کیا جائے، الٹے ہاتھ کو خبر نہ، چھپا کے دیا جائے۔ آپ نے کسی کے اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقہ آپ نے نیت کی ہوئی ہے، آپ مہینے بعد روز کا روز، ویسے روز صدقہ نکالنا بہت افضل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آسمان سے 2 فرشتے روز نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے بال کے اندر برکت ڈال، دگنا چگنا کر، اور ایک کہتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے، جن کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، وہ لوگوں کا خیال نہیں رکھتے تو ان کے مال کو برباد کر دے۔ تو صدقہ روز کرنا زیادہ افضل ہے۔ اچھا دوسری یہ ہے کہ آپ نے کسی کو صدقہ دینا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی اچھے انداز میں ان پیسوں کو، ان اشیاء کو بند کریں، پیسے ہیں تو کسی لفافے کے اندر بند کر کے جا کے اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے قریبی رشتے دار جو بھی ہیں، بھانجے بھتیجے سے جا کے کہیے میرے لیے، آپ کے لیے یہ بس تھوڑا سا تعاون ہے، تحفہ ہے یا تعاون ہے، دے کے آ جائیں، بس یہ صدقہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں محلے دار۔
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ہمسایوں کے حقوق بیان کیے تو اللہ کے رسول فرماتے اتنے حقوق بیان کیے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہیں ان کو ان کے وراثت کے اندر حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ آپ کا ہمسایہ بیمار تھا، بیمار پرسی کی ہے، آپ کا ہمسایہ رات بھوکا سویا، تو نے اس کی خبر گیری کی ہے؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر گھر میں کچھ ایسی چیزیں پکا رہے ہو تو اس کے اندر شوربہ بنا لو زیادہ، اگر آپ کا ہمسایہ کمزور ہے تو اس کا خیال رکھو، اس کو بھی کھانا بھیجو۔ تو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ہمسائے، ان کو صدقہ دینا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ پھر دوسرے لوگ ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر تلاش کر کے صدقہ دینا ہے۔ یہ تو ہو گیا صدقہ خرچ کرنا۔ اب یہ جو لوگ آپ دیکھتے ہیں روڈوں کے اوپر کھڑے ہیں مردار گوشت لے کے، آپ 2 منٹ سے زیادہ ان کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے، گندی سمیل آ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کون سا گوشت ہوتا ہے۔ اب لوگ وہاں 150 دیتے ہیں، وہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ان کے اوپر ایسے جناب 100 اور شاپر وار رہا ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ صدقہ دینے کا طریقہ یہودیوں کا یہ طریقہ، آپ جا کے سرچ کریں گوگل پہ، یہودی اس طرح صدقہ دیتے ہیں، مسلمان تو صدقہ چھپا کے دیتا ہے۔ طیب چیزوں کا صدقہ، اچھی چیزوں کا صدقہ دینا ہے، وہ گندا ترین گوشت۔ اب لوگ سمجھتے کہ ہم نے صدقہ دے دیا بس سارا دن اب بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ہم محفوظ اور مامون ہو گئے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ سب آپ نے پیسے ضائع کیے ہیں۔ ہم صدقے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقہ کن کو دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ توبہ کے اندر 8 مصارف ان کے بیان کیے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ چاول پڑے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، اب آپ انہیں بجائے ضائع کرنے کے آپ سمجھتے ہیں کہ گھر کی چھت پہ ڈال دیا جائے، جانور کھا لیں گے، تو کوئی حرج نہیں۔ ایسی چیز جو انسانوں کی ضرورت سے زیادہ ہے، یا آپ نے کوئی جانور اپنے گھر رکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ مکلف ہیں ان کو کھانا کھلانے کے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ وہ کیسے کہ اس نے بلی کو باندھ دیا، گھروں میں بلیاں تنگ کرتی ہیں نا بعض دفعہ، اس نے بلی کو باندھ دیا، وہ بیچاری بندھی رہی، اس نے پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قیامت کے دن مجھے دکھایا گیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بلی اس کے اوپر جہنم میں حملے کر رہی ہے اور جہنم میں آگ میں جل رہی ہے۔ تو جو جانور آپ نے گھر رکھے ہیں، بلی ہے یا جانور دوسرے کبوتر، مرغیاں وغیرہ اس طرح جن کے رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو ان کے آپ مکلف ہیں، باقی جانوروں کے آپ مکلف نہیں ہیں، انسانوں کے مکلف۔ صدقے کے احکام، صدقے کا دینے کا طریقہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہوگا، بڑی ڈیٹیل میں آپ نے یہ بات بتا دی۔ کنفیوژن رہتی ہے کہ صدقہ دینا ہے تو کہاں سے شروع کریں اور کون کون سی چیزوں کا شمار جو ہے وہ صدقے میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدقہ دینے سے رزق جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو، صدقہ آپ کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو، بڑے کہتے تھے کہ باہر نکلنا ہے، سفر بھی جانا ہے، صدقہ دے کے جاؤ، کہ اچھی علامت ہے۔ راستے میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، آنے والی مصیبتیں، آنے والے پریشانیاں، آزمائشیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ السخی قریب من اللہ، السخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی تعریف کی ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے والا آدمی، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہے ایسے لینے والا، ایک ہے دینے والا۔ جو دینے والا ہے نا، خرچ کرنے والا، وہ لینے والے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہی بنائے، تو دینے والا بنے، خرچ کریں۔ اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ صدقہ کرنے والے کا مال اللہ بڑھاتا ہے، بالکل بڑھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مثال دی، مثل الذین ینفقون اموالہم، ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کی طرح ہے۔ وہ دانہ جب ہم زمین میں ڈالتے ہیں تو اس کی بالیاں نکلتی ہیں، اور بالیوں میں پھر دانے ہیں۔ اب ایک بالی کے اندر مثلا 10 دانے ہیں تو 10 بالیوں کے اندر 100 ہو گئے۔ فرمائے اب خرچ کرنے والا ایک تھوڑی سی چیز خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بڑھائے گا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے بات سمجھائی۔ فرمایا ایک آدمی اللہ کی راہ میں
آدھی کھجور خرچ کرتا ہے. کتنی آدھی؟ اس کے پاس ہے ہی ایک کھجور. کل متاع دنیا کا اس کا ایک کھجور ہے. وہ کھا رہا تھا, کچھ مانگنے والا فقیر آیا, کچھ بھوکا آیا, کوئی بھوکا آیا, اس نے کھانا مانگا, اس نے اپنے کھانے کے 2 حصے کر دیے, ایک کھجور کے 2 حصے کر دیے. آدھی خود لے لی, آدھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. اب آدھی کھجور خرچ کرنے والا یاد رکھے گا میں نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یربیھا کما یربی احدکم الفلوا, اللہ اس کو پڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے کسی جانور کے بچے کو پالتا ہے, اس کے کھانے کا, اس کے پینے کا, اس کی دھوپ اور چھاؤں کا خیال رکھتا ہے, اس کے آرام کا خیال رکھتا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ اس آدھی کھجور کو پال رہا ہے. قیامت کے دن یہ آدھی کھجور خرچ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جب پیش ہوگا, اللہ اسے پوچھے گا تم نے یہ نیکی کی تھی. اگر وہ بھول گیا ہے اس کے ہاتھ بولیں گے قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. آدمی کے ہاتھ بول کے کہیں گے فلاں ٹائم فلاں وقت پہ آدھی کھجور خرچ کی تھی, جس جگہ خرچ کی تھی وہ جگہ گواہی دے گی. بندہ یاد کرے گا ہاں اللہ میں نے خرچ کی تھی, مجھے یاد آ گیا. اللہ فرمائے گا یہ دیکھ رہے ہو یہ بہت بڑا نیکیوں کا ایک پہاڑ بنا ہوا ہے, وہ تمہاری آدھی کھجور ہے. اس دن سے لے کے آج تک میں اس ایک نیکی کو, اس صدقے کو پڑھا رہا ہوں. نیکیوں کی شکل میں بھی بڑھتا ہے اور دنیاوی مال کی شکل میں بھی بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں وعدے کیے ہیں. اب ایک حدیث قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ نے سورہ کہف کے اندر جمعے والے دن پڑھتے ہیں سورہ کہف, اس کے اندر ایک موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ. وہ دیوار جو گرنے کے قریب تھی, موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس دیوار کو ہم نے گرا کے دوبارہ تعمیر کرنا ہے. جب بعد میں اس کی حکمت بیان کی تو خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ دیوار جو ہے اس کے نیچے خزانہ پڑا ہوا ہے. خزانہ جو پڑا ہوا ہے اس کانا ابوہما صالحا, ان کا 2 جو بچے ہیں, اب ان کا باپ جو ہے نا وہ بڑا نیک تھا. 2 معصوم بچے یتیم, ابھی وہ جوان نہیں ہوئے, بالغ نہیں ہوئے. ہمسائے کو علم تھا کہ اس کا خزانہ ہم نکال لیں, دیوار گرے تو ہم نکال لیں. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے خزانے کی حفاظت کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا. اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اندر برکت ڈال رہی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے غیبی نظام سے سبحان اللہ اس پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے, اسے اصل وارثوں تک پہنچانے کی حفاظت ہو رہی ہے. ایک اللہ کا نبی ہے, ایک خضر علیہ السلام ہے, اس بچے کے ان کی وہ وراثت جو ہے جو اس کے باپ نے چھوڑی ہے, جو ان دیوار کے نیچے تباہی ہوئی ہے, کیسے کن لوگوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما رہا ہے. یہ وہی مال ہے جس میں سے خرچ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مال کو چوروں سے, ڈاکوں سے, راہزنوں سے, کافی مصیبتوں سے, پریشانیوں سے محفوظ فرماتا ہے. جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی عادت ڈال دیتے ہیں نا, اللہ کی قسم وہ کبھی غریب نہیں ہوتا, وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا, وہ کبھی کسی موذی مرض کے اندر نہیں جائے گا, بہت بڑی آزمائش کے اندر نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ جن کو خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے نا, میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ خوشحال ہی رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پیسہ خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے, لیکن پیسہ انسان کے پاس ہوگا تو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پوری زندگی گزر گئی, ہم اپنا ذاتی گھر ہی نہیں بنا سکے, یا کوشش میں لگے ہوئے ہیں سالوں سے کہ ذاتی گھر بن سکے. کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے انسان کو اپنا گھر مل جائے؟ اچھا, آپ نے ایک بات کی, وہ بھی میں اب بات جواب دیتا ہوں. آپ نے کہا خرچ کرنا, خرچ کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اگر غریب ہیں, آپ کی انکم کم ہے, اس میں سے اللہ تعالیٰ بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ دولت شہرت نہیں چاہیے, اللہ کو کیا چاہیے؟ اخلاص. یہاں خرچ یہاں سے کرے. ابھی میں نے واقعہ بیان کیا اس خرچ کرنے والے کا جس نے آدھی کھجور خرچ کی ہے. خرچ کرنے کی عادت یہ نہیں کہ امیر آدمی کرے, غریب آدمی. ایک امیر آدمی اگر 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہے نا, تو اگر اس کے مقابلے میں ایک غریب آدمی بڑے اخلاص کے ساتھ, بڑی للہیت کے ساتھ, بڑے تقوی کے ساتھ, بڑی ہی شوق اور ذوق اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا نا, تو اللہ کی قسم بعض دفعہ یہ 1 روپے والا لاکھ والے پہ سبقت لے جاتا ہے. خرچ کرنے کی عادت امیر ہو تب بھی ڈالنی چاہیے, غریب ہو تب بھی ڈالنی چاہیے. اور
ایک آدمی غریب 1 روپیہ دے رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ اگر میرے پاس 1 کروڑ ہوتا تو میں تیری راہ میں خرچ کرتا، 1 لاکھ ہوتا تو میں تیری راہ میں خرچ کرتا، اور وہ اخلاص سے کہہ رہا ہے، اور واقعی اس کے جذبات ایسے ہیں کہ اگر اس کے پاس ہوتا تو وہ خرچ کرتا۔ ہو سکتا ہے اس کی نیت کے بدلے اللہ اس کو 1 روپے کا وہ 1 کروڑ بنا دے، وہ 1 لاکھ بنا دے۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالے، آپ امیر ہیں تب بھی، غریب ہیں تب بھی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سیکنڈ میں نے کوشچن یہ کیا تھا گھر سے ریلیٹڈ، کچھ لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے زندگی بھر کہ وہ اپنا ذاتی گھر بنا سکے، کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے انسان اپنا ذاتی گھر بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں چونکہ قرآن پاک کا طالب علم ہوں تو میں سنی سنائی جو وظائف بیان کرتے ہیں میرے وہ وظائف نہیں ہوتے، میں ان سے ہٹ کے ایک پوری ریسرچ کے ساتھ، ایک پوری محنت کے ساتھ وظائف بیان کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر بہت سارے وظائف ہیں جو لوگوں کے رزق کی ترقی کے حوالے سے، جن کا رزق کم ہے وہ رزق زیادہ لینے جاتے، عطیہ معصورہ ہیں، دعائیں ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں۔ آج میں ناظرین کے لیے دو وظائف بتاؤں گا جو بڑے ہی اتھینٹک ہیں، اور ایک دعا تو ایسی ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا نام رکھا ہے جامع الدعا، جس کے اندر دنیا آخرت کی ساری دعائیں جمع ہوگی۔ جامع الدعا، وہ اگر کسی کو رزق کی کمی ہے یا وہ دنیا کے اندر آسائشیں، اچھا گھر، کھلا کشادہ گھر چاہتا ہے، سواریاں چاہتا ہے کہ میرے پاس گاڑیاں ہوں، سواریاں ہوں، اس کے لیے دعا کون سی کرے؟ وہ بہت اچھی دعا ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے کیا کرتے تھے، اور بڑی کمال کی دعا ہے۔ اس کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام حسنات، تمام بھلائیاں، تمام آسائشیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین دعا وہ ہے جس میں صرف دنیا نہ مانگی جائے، آخرت بھی مانگی جائے۔ اس میں آخرت کے لیے دنیا کی آسائشیں ہیں، دنیا کے آرام ہیں، دنیا کی سواریاں ہیں، کشادہ گھر ہے، اچھی رہائش ہے، دنیا کے اندر آزمائشوں سے بچنے کی دعا ہے، اسی طرح قیامت کے دن کی آزمائشوں سے بچنے کی دعا ہے، پھر آخر میں جہنم سے بچنے کی دعا ہے۔ اس لیے اس دعا کو جامع الدعا کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں جمع ہو گئی ہیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے اور جلدی چاہتے ہیں کہ آپ کو لیے دنیا میں آسائشیں ہوں، سواریاں ہوں، آزمائشوں سے محفوظ رہیں، ایک میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، کسی کو اگر رائے اس میں اختلاف ہو تو وہ اختلاف کی رائے رکھتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے جلدی فائدہ لینا ہے تو اس دعا کو فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود ابراہیم کے ساتھ 3150 مرتبہ پڑھے، 3150 مرتبہ 40 دن پڑھے، 41 دن پڑھے، اس کے بعد 40 دن یا 41 دن، اس کے بعد اس کا ایک وظیفہ مقرر کر لے کہ روز میں نے صبح و شام 1 تسبیح یا 2 تسبیح یا 3 تسبیح پڑھنی ہے، تو دیکھیں پھر آپ دنیا کی تمام آسائشیں، دنیا کے تمام سکون، دنیا کے تمام آرام، آزمائشوں سے امن، ہر لحاظ سے آپ کی من کی خواہش ہے نا، آپ کے پاس الفاظ نہیں کہ میں یہ بھی اللہ سے مانگوں، یہ بھی مانگوں، یہ بھی مانگوں، واللہ وہ سارے اس دعا کے اندر آ گئے ہیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور دوسرا وظیفہ وہ تو فوری رزلٹ ہے، اس وظیفے کا فوری رزلٹ ہے۔ دیکھیں اگر کسی کو فوری نہیں ملتا تو وہ یہ نہیں کہ وظیفہ نعوذ باللہ غلط ہے، ہمارے مانگنے کے اندر، ہماری التجا کرنے کے اندر، ہمارے دعا کرنے کے اندر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ورنہ وہ دعا بالکل ٹھیک ہے۔ جس نبی نے مانگی اللہ نے فوراً رزلٹ دیا، وہ بھی دنیا کے لیے، دنیا کی آسائشوں کے لیے بہت اچھی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے، ایک لمبا قصہ تھا، مدین پہنچے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے
اور کہنے لگے اللہ اب مجھے تیرے سوا کوئی بھی نہیں یہاں جانتا، کسی کو کیا پتا کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جان پہچان بھی نہیں ہے، کوئی بھی یہاں نہیں ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا ہے، اس دعا کو بھی آپ اسی طرح سے پڑھیں جیسے پچھلا وظیفہ بتایا 3150 مرتبہ۔ اللہ کی قسم یہ فوراً رزلٹ دیتا ہے۔ اگر کوئی رزق کی تنگیوں کے اندر مبتلا ہے، کسی کی خواہش ہے دنیا میں خیر ملے، کسی کی شادی کی رکاوٹ ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے سر میں درد ہے، کسی نے کہا کہ آپ کی شادی کے اندر بندش ہے، رزق کے اندر بندش ہے، رکاوٹیں ہیں، اس ساری رکاوٹوں کو توڑنے والا اور فوراً رزلٹ دینے والا وظیفہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی، اس کا مقصد ہے بیان کرنے کا تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ اس دعا سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کو پڑھے اور بہت اچھا وظیفہ یہ۔ اچھا لاسٹ میں یہ بتا رہے ہو کہ ہم رزق سے ریلیٹڈ بات کریے، اکثر لوگ نا رزق میں برکت تھی، گھر میں بہت ساری چیزیں لا کے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں پودا لا کے رکھ لو، کچھ لوگ تعویذ رکھتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر آپ شریعت کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ شہر والے اور بستیوں والے صحیح معنوں میں اگر تقوی اختیار کر لیں، اللہ سے ڈر جائیں، تو میں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی ان کے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس میں کیا ہے، آپ کے اپنے اعمال ہیں، اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو آپ کو کوئی تعویذ یا کوئی پودا یا کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تقوی اختیار کر لیں، متقین بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پوری بستیوں کے لیے، شہروں کے لیے آسمان اور زمین سے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آپ نے یہ کرنا ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ کون سی ایسی وظیفہ یا دعا ہے جس سے گھروں میں رحمت آئے، دکان کے اوپر گاہکوں کا رش لگ جائے، ہم دکان کھولیں تو ہمارے پاس گاہک آئیں، ہمارا کام اچھا چلے، رزق کی پریشانیاں، رزق کی تنگیاں، رزق کی تنگ دستیاں ختم ہوں، ان کے لیے ایک بڑا چھوٹا سا کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کے اگنور کا یہ کیا، یہ کوئی وظیفہ ہے نہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے وظائف کے اندر بہت برکت رکھی ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جو میں ابھی بتاؤں گا، جو مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ان کو وہ چیز یاد ہے، آتی ہے، لیکن کبھی توجہ نہیں کی، کبھی اس کو طرف توجہ کی نہیں، اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں۔ میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جن کو بتایا ہے اللہ کے فضل سے پہلے دن ہی رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ گھر میں ہیں، خواتین ہیں، جیسے وہ ہماری خواتین جو ایک ماں کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے، بیٹی کی صورت میں ہے، خواتین کو چاہیے کہ گھر جب وہ فارغ ٹائم ان کو مل گیا، صبح ناشتہ وغیرہ بنا کے کچھ آرام کے بعد فارغ ٹائم مل گیا تو وہ وظیفہ ان فارغ اوقات میں پڑھے۔ دیکھیں پڑھنے کے ساتھ آپ کے گھر سے لڑائی ختم ہوگی، آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں آئیں گی، آپ کے گھر میں رزق کی تنگیاں نہیں آئیں گی۔ آپ کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو گھروں میں کئی قسم کے مسائل ہوتے ہیں، وہ ختم ہوں گے، لڑائی جھگڑا ختم ہوگا، آپس میں گھر والوں کا ملنا ملانا اچھا ہوگا۔ بہت فائدے والی چیز ہے، بہت ہی فائدے والی چیز۔ ایک تاجر ہے، اپنی دکان پہ گیا ہے، بیٹھا ہے، سب سے بیٹھ کے وہ یہ وظیفہ پڑھے۔ ایک فیکٹری اونر ہے، وہ اپنی فیکٹری کے اندر گیا ہے، سب سے پہلے یہ وظیفہ پڑھے۔ جہاں بھی کوئی ہے، کسی محکمے میں بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، میرا اکرام ہو، میری توقیر کریں، لوگ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، میری عزت کی نگاہ سے مجھے دیکھا جائے۔ جہاں بھی کوئی ملازم ہے، جو بھی اس کے دل کی خواہشیں ہیں، وہ عزت کے حساب سے، رزق کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے وہ وظیفہ پڑھے۔ چھوٹے سے چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کے اندر بڑی عظمت رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ ہے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن پاک میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ جو بھی یہ پڑھے گا نا اپنے کام شروع کرنے سے پہلے، جو بھی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے کام شروع کرنے سے پہلے پڑھے گا، اللہ نے اپنی کبریائی کی قسم اٹھا کے فرمایا میں اس میں برکت ڈالوں گا۔
اس کو کرنا کیا، آپ نے 7 تسمیہ پڑھنی، 7 تسمیہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، دکان پہ جا کے الگ سے پڑھیں۔ اگر آپ 7 تسمیہ نہیں پڑھنا چاہتے تو کم از کم 15-20 منٹ گھڑی پہ ٹائم دے کے پڑھ لیں، بہت فائدے ملیں گے آپ کو۔ جو میں نے بیان کیا نا وہ سارے فوائد اس کے اندر ہیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اپنے وہاں دفتر میں، اپنے دکان پہ، اپنی فیکٹری پہ الگ پڑھ لیں تو بہت اچھا فائدہ ہوگا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی 7 تسمیہ یا 5 تسمیہ۔ پھر دیکھیں 1 مہینے کے اندر اگر آپ کو کتنے فائدے ملے۔ تھینک یو سو مچ قاری صاحب، آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے ہمیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ، رزق سے ریلیٹڈ، صدقے سے ریلیٹڈ بہت سی جو مسکنسیپشنس تھی وہ بھی کلیئر کی، قرآن و حدیث کے ریفرنسز سے آپ نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائی، وظائف بتائے۔ آئی ہوپ جو آڈینس سن رہی ہو ان کی ڈیلی لائف کی میٹر آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد آسان ہو جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ہیلتھ، فائنینس اور رشتوں سے ریلیٹڈ قرآنک وظائف پر بات کی۔ اگر آج کا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اسٹے ٹیون۔